أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ۔ اس آیت مبارکہ میں جنات اور انسان دونوں سے خطاب ہوا کہ اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہی میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن یعنی روز قیامت کی حاضری اور عذاب الہی سے ڈراتے تھے؟ کافر جن اور انسان اقرار کریں گے کہ رسول ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے زبانی پیام پہنچایا اور اس دن کے پیش آنے والے حالات کا خوف دلایا، لیکن کافروں نے ان کی تکذیب کی اور ان پر ایمان نہ لائے۔ انہیں دراصل دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کفار کا یہ اقرار اس وقت ہوگا جب کہ ان کے اعضاء و جوارح ان کے شرک اور کفر کی گواہی دیں گے۔ رسول صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، جنات سے نہیں، چونکہ یہاں جن و انس دونوں سے خطاب ہے، اس لیے تغلیباً یعنی جنوں کو انسانوں کے ماتحت شمار کرتے ہوئے منکم فرمایا گیا۔ بہرحال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات میں نبی آئے ہیں، ہاں جنات کے لیے نبی آئے مگر وہ انسان تھے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اور اس میں حالات بہت مختلف پیش آئیں گے۔ جب کفار مومنین کے انعام و اکرام اور عزت اور منزلت کو دیکھیں گے تو اپنے کفر اور شرک سے انکار کر دیں گے اور اس خیال سے کہ شاید مکر جانے سے کچھ بن جائے۔ یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ اس وقت ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے کفر و شرک کی گواہی دیں گے۔ اس کی نسبت اس آیت میں ارشاد ہوا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں۔ تفسیر ذالک، یہ تفسیر خازن بغوی، تفسیر کبیر بیضاوی، البحر المحیط، تفسیر طبری، مدارک، جلالین، روح البیان، روح المعانی وغیرہ کتب تفسیر میں ذالک کا مشار الی رسولوں کا بھیجنا اور ان کا کفار کو عذاب الہی سے ڈرانا مذکور ہے۔ تفسیر خازن میں اسے جمہور مفسرین کا قول قرار دیا گیا اور اس سے ہی اصح کہا گیا۔ تفسیر
بحر المحیط میں اس کے علاوہ دو قول اور مذکور ہیں کہ مشارہ الی پچھلی آیت میں مذکور سوال ہے، نمبر 2 کفار کا جھٹلانا اور گناہوں میں مبتلا ہونا۔ ان دونوں اقوال کو صاحب تفسیر بحر المحیط نے درست قرار نہیں دیا، البتہ تفسیر ابو سعید میں اس کا مشارہ الی کفار کا اعتراف و اقرار مذکور ہے، اور صاحب روح المعانی نے پہلے جمہور مفسرین والا قول ذکر کیا، اس کے بعد قیل کہہ کے کفار کے اعتراف والا قول ذکر کیا۔ تفسیر سمرقندی میں بھی یہ قول مذکور ہے۔ ذالک یہ اس لیے ہے کہ رب تبارک و تعالی ذالک یعنی یہ اس لیے ہے کہ رب تبارک و تعالی بستیوں کو ان کی معصیت اور ظلم کی وجہ سے تباہ نہیں کرتا جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں، بلکہ عذاب سے پہلے رسول بھیجے جاتے ہیں جو انہیں ہدایت فرماتے ہیں اور ان پر حجت قائم کرتے ہیں، اس پر بھی وہ سرکشی کریں تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا قیامت میں حساب و کتاب، سوال و جواب رب تبارک و تعالی کی بے علمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ جیسے دنیا میں بے خبروں پر عذاب نہیں، ایسے ہی آخرت میں بھی نہیں، وہاں مجرموں کو بتا کر اعمال نامہ دکھا کر عذاب دیا جائے گا۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بدعملی کے بغیر عذاب نہیں بھیجتا، دوسرا یہ کہ نبی کی تبلیغ پہنچے بغیر کسی کو بدعملیوں کی سزا نہیں مل سکتی۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات ہیں اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں، ہر ایک کے لیے چاہے وہ نیک ہو یا گناہگار، اس کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے درجے ہیں اور انہی کے مطابق ثواب اور عذاب ہوگا۔ جنتیوں کو جنت میں ان کے نیک اعمال کے مطابق درجے دیے جائیں گے، ایسے ہی جہنمیوں کو جہنم میں ان کے برے اعمال کے مطابق مختلف درجوں میں سزا دی جائے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ نیک اعمال کے درجے مختلف ہیں، ایک ہی عمل ایک شخص کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے اور دوسرے کے لیے کم ثواب کا۔ حدیث شریف میں ہے قیامت میں اعمال کا بدلہ عقل کے بقدر ملے گا، لہذا اس آیت سے ہزارہ مسائل مستنبط ہو سکتے ہیں۔ عمل کا صلہ جگہ، وقت، موقع اور ضرورت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، جیسے جہاں مسجدیں بہت زیادہ ہوں اور کنویں کم ہوں وہاں مسجد کی بجائے کنواں بنوانا زیادہ اچھا ہے۔ اس آیت سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جنات بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ یہاں سب کے لیے درجات فرمایا گیا ہے اور کل میں جنات بھی داخل ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ اس آیت سے یہ درس بھی ہو سکتا ہے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں جو ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتا ہے اور کفر و شرک اور بد اعمالیوں سے منع فرماتا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ وہ تو غنی ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ البتہ چونکہ وہ رحمت والا ہے اس لیے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے اور تمہیں تمہارے بھلے کی باتیں بتاتا ہے، ورنہ اگر وہ چاہے تو سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، جیسے بہت سی قوموں کو اس نے فنا کر دیا، جیسے تم دوسروں کے بعد اس دنیا میں آئے، اسی طرح تمہارے بعد دوسرے آ جائیں گے، تو اس دنیاوی زندگی
اور مال و متاع پر غرور نہ کرو۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ انما توعدون، بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ قیامت ہو یا مرنے کے بعد اٹھانا یا حساب و ثواب، عذاب، یہ سب چیزیں ضرور آئیں گی مگر اپنے وقت پر۔ تم دیر سے دھوکہ مت کھاؤ، بلکہ اس سے بچنے کے اسباب جمع کرو، کیونکہ نہ ہم مجبور ہیں نہ جھوٹی خبر دینے والے، اور نہ تم طاقتور ہو کہ ہم سے مقابلہ کر کے بچ سکو، لہذا مقابلہ نہ کرو بلکہ خوف کرو۔ اس آیت کریمہ میں موت سے غافل رہنے والوں کے لیے بھی بہت عبرت ہے، کیونکہ ہر انسان سے موت کا وعدہ بھی کیا گیا، اور یہ بار صورت آ کر ہی رہے گی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور دیگر بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم موت کو بکثرت یاد کیا کرتے اور لوگوں کو اس کی یاد دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ میری پلکیں ملنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی۔ میں جب نظر اٹھاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نظر نیچی کرنے سے پہلے میرا وصال ہو جائے گا۔ میں جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لقمہ گلے سے اترتے وقت میرے لیے موت کا سبب بن جائے گا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے اور چمکتے تھے اور وہ اپنی جوانیوں پر فخر کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر تعمیر کیے اور ان کے گرد دیوار بنا کر ان کو محفوظ کیا؟ کہاں ہیں وہ جو لڑائی کے میدان میں غالب آتے تھے؟ زمانے نے انہیں کمزور اور ذلیل کر دیا اور وہ قبر کی تاریکیوں میں چلے گئے۔ جلدی کرو اور نجات تلاش کرو۔ حضرت سمیت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنی طویل صحت پر دھوکے میں مبتلا شخص، کیا تو نے کسی کو بیماری کے بغیر مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اے وہ شخص جو طویل مہلت کی وجہ سے دھوکے میں ہے، کیا تو نے کسی کو سامان کے بغیر گرفتار نہیں دیکھا؟ اگر تو اپنی عمر کی طوالت کے بارے میں سوچے تو سابقہ لذتیں بھول جائے۔ تم لوگ صحت کے دھوکے میں ہو یا عافیت کے دھوکے میں؟ زیادہ دن گزارنے پر اکڑتے ہو یا موت سے بے خوف ہو، یا موت کے فرشتے پر تمہیں جرت ہے؟ بے شک جب موت کا فرشتہ آئے گا تو تمہاری مالی ثروت، تمہاری جماعت تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ موت کی گھڑی سختیوں اور ندامت کی گھڑی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر رحم فرمائے جو موت کے بعد کے عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر رحم فرمائے جو موت آنے سے پہلے اپنے نفس کو ترس کی نگاہ سے دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا رہے، آمین۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ تم فرماؤ، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا رہوں، تو عن قریب تم جان لو گے کہ آخرت کے گھر کا
اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کفار مکہ سے فرما دیں کہ تم اپنی مرضی سے وہی اعمال کرتے رہو جو کر رہے ہو، اور اپنے کفر اور سرکشی پر قائم رہو، جبکہ میں تمہاری طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کر کے اسلام پر قائم رہ کر اور نیک اعمال پر ہمیشگی اختیار کر کے اپنا کام کرتا ہوں، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، اس میں کفار یا گناہ کی اجازت نہیں بلکہ اظہار غضب کے لیے اس طرح فرمایا گیا، جیسے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ ان قریب تم جان لو گے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ آج بھی فیصلہ ہو چکا کہ مومن جنتی ہے اور کافر دوزخی، لیکن چشم دید فیصلہ قیامت میں ہوگا کہ عذاب آتے وقت ہوگا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، یہ مشرک ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، پھر اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یہ جو حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں کفار عرب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا معبود اور بتوں کو چھوٹا معبود سمجھ کر دونوں کی بدنی اور مالی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہاں ان کی مالی پوجا کا ذکر ہو رہا ہے، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی کھیتیوں اور درختوں کے پھلوں اور چوپایوں اور تمام مالوں میں سے ایک حصہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کرتے تھے اور ایک حصہ بتوں کا، تو جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے اسے مہمانوں اور مسکینوں پر صرف کر دیتے، اور جو بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے وہ خاص بتوں پر اور ان کے خادموں پر صرف کرتے۔ جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے اس میں سے اگر کچھ بتوں والے حصے میں مل جاتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر بتوں والے حصے میں سے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مقرر کردہ حصے میں ملتا تو اس کو نکال کر پھر بتوں ہی کے حصے میں شامل کر دیتے۔ اس آیت میں ان کی اس جہالت اور بدعقلی کا ذکر فرما کر اس پر تنبیہ فرمائی گئی۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کفار انتہا درجے کی جہالت میں گرفتار ہیں کہ خالق حقیقی اور منعم حقیقی کی عزت اور جلال کی انہیں ذرا بھی معرفت نہیں، جبکہ ان کی عقل کا فساد اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ انہوں نے بے جان بتوں اور پتھروں کی تصویروں کو کارساز عالم کے برابر کر دیا، جیسا اس خالق و مالک کے لیے حصہ مقرر کیا
ایسا ہی بتوں کے لیے بھی کیا، بے شک یہ بہت ہی برا فعل ہے اور انتہا کا جہل اور عظیم خطا و دلال ہے۔ اگلی آیت میں ان کے جہل اور دلالت کی ایک اور حالت ذکر فرمائی گئی۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر دکھایا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے تو تم انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دو۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ یوں ہی عمدہ کر دکھایا۔ اس آیت میں کفار کی دوسری جہالت بیان ہوئی، چنانچہ فرمایا کہ یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر دکھایا ہے۔ یہاں شریکوں سے مراد وہ شیاطین ہیں جن کی اطاعت کے شوق میں مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت گوارا کرتے تھے اور ایسے کبھی اور جاہلانہ افعال کے مرتکب ہوتے تھے کہ جن کو عقل صحیح کبھی گوارا نہ کر سکے اور جن کی قباحت میں ادنا سمجھ کے آدمی کو بھی تردد نہ ہو۔ بت پرستی کی شامت سے وہ ایسے فساد عقل میں مبتلا ہوئے کہ حیوانوں سے بدتر ہو گئے، اور اولاد جس کے ساتھ ہر جاندار کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، شیاطین کے اتباع میں اس کا بے گناہ خون کرنا انہوں نے گوارا کیا اور اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اولاد میں بھی ایسی ہی تقسیم کر رکھی تھی کہ لڑکی کو زندہ رکھتے اور لڑکی کو قتل کر دیتے۔ شیطانوں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، شیاطین نے ان کو اغوا کر کے ان گمراہیوں میں مبتلا کر ڈالا تاکہ انہیں دین اسماعیلی سے منحرف کریں۔ علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمر بن لحی کے زمانے تک آپ علیہ السلام کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا اور اہل عرب کے لیے طرح طرح کی گمراہیاں شروع کی۔ شرک کے بانی عمر بن لحی نے اہل عرب میں شرک اس طرح پھیلایا کہ مقام بلقا سے بت لا کر مکہ میں نصب کیے اور لوگوں کو ان کی پوجا اور تعظیم کرنے کی دعوت دی۔ قبیلہ ثقیف کا ایک شخص لات جب مر گیا تو عمر نے اس کے قبیلے والوں سے کہا یہ مرا نہیں بلکہ اس پتھر میں چلا گیا ہے، پھر انہیں اس پتھر کی پوجا کرنے کی دعوت دی۔ اسی عمر نے صائبہ اور بحیرہ کی بدعت ایجاد کی اور تلبیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کیا۔ یہ شخص دین میں جس نئی بات کا آغاز کرتا لوگ اسے دین سمجھ لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ موسم حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا اور انہیں لباس پہنایا کرتا تھا، اور بسا اوقات وہ موسم حج میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا اور 10,000 ناداروں کو لباس پہناتا۔ مرنے کے بعد اس کا انجام بہت دردناک ہوا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے عمر بن عامر بن لحی خزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، یہاں چاہنا بمعنی ارادہ کرنا ہے، نہ کہ بمعنی پسند کرنا۔ پسند کرنے کو رضا کہا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہا ہے، یعنی جو کچھ بندہ اپنے اختیار سے کرنا چاہتا ہے تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فعل کو پیدا فرما دیتا ہے۔ یوں فعل آدمی کے اختیار سے ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نیکیوں سے راضی ہوتا ہے، نہ کہ برائیوں سے، لہذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور مشرک اپنے خیال سے کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہے، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کے پیٹھوں پر سواری کو حرام کر دیا گیا، اور کچھ مویشی وہ ہیں جن کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ باتیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان قریب وہ انہیں ان کے بہتانوں کا بدلہ دے گا۔ وقالوا، اور مشرک کہتے ہیں، مشرکین اپنے بعد مویشیوں اور کھیتیوں کو اپنے باطل معبودوں کے ساتھ نامزد کر کے اپنے زعم میں کہنے لگے کہ ان مویشیوں اور کھیتیوں سے فائدہ اٹھانا ممنوع ہے، اسے وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے۔ چنانچہ وہ بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی پیداوار اور اپنے باطل معبودوں کے ساتھ نامزد کیے ہوئے جانوروں میں سے بت خانوں کے پجاریوں اور بتوں کے خدام کو دیتے تھے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا۔ اس آیت میں کفار کے چند بدعملیوں کا ذکر ہے۔ ایک تو اپنے بعض کھیتیوں کو بتوں کے نام پر یوں وقف کرنا کہ اس کی پیداوار صرف مرد کھائیں، عورتیں نہ کھائیں، اور وہ آمدنی صرف وہ کھائیں جو ان بتوں کے خدام ہیں۔ دوسری یہ کہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دینا، جیسے بحیرہ، صائبہ وغیرہ، جن سے کوئی کام نہ لیا جائے، تو نہ کسی کھیتی سے انہیں ہٹایا جائے، اور دونوں کام تو شرک ہیں مگر ان چیزوں کا کھانا حرام نہیں۔ اس لیے جہاد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان تمام چیزوں پر قبضہ کر کے استعمال فرماتے تھے۔ تیسری یہ کہ بتوں کے نام پر ذبح کرنا یہ کام بھی شرک ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور یہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور کہتے ہیں کہ ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور ہمارے عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مرا ہوا ہو تو پھر سب اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ وقالو، اور کہتے ہیں کفار عرب کا عقیدہ تھا کہ بحیرہ، صائبہ، اونٹنی کا بچہ اگر زندہ پیدا ہو تو صرف مرد کھا سکتے ہیں اور عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر مردہ پیدا ہو تو عورتیں مرد سب کھا سکتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے اس عقیدے کا ذکر ہے اور اس پر سخت وعید ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفحا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت سے بے وقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق انہیں عطا فرمایا ہے اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے
حرام قرار دیتے ہیں، بے شک یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت زمانہ جاہلیت کہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی لڑکیوں کو نہایت سنگ دلی اور بے رحمی کے ساتھ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قبیلہ ربیعہ اور مدر وغیرہ قبائل میں اس کا بہت رواج تھا، اور جاہلیت کے بعض لوگ لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے، اور بے رحمی کا یہ عالم تھا کہ کتوں کی پرورش کرتے اور اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ ان کی نسبت یہ ارشاد ہوا کہ وہ تباہ ہوئے۔ اس میں شک نہیں کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کی ہلاکت سے اپنی تعداد کم ہوتی ہے، اپنی نسل مٹتی ہے، یہ دنیا کا خسارہ ہے، گھر کی تباہی ہے، اور آخرت میں اس پر عذاب عظیم ہے۔ تو یہ عمل دنیا اور آخرت میں تباہی کا سبب ہوا، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لینا، اور اولاد جیسی عزیز اور پیاری چیز کے ساتھ اس قسم کے سفاکی اور بے دردی گوارا کرنا انتہا درجے کی حماقت اور جہالت ہے۔ دور جاہلیت میں اولاد کو قتل کرنے کی بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ انہیں تنگ دستی کا خوف لاحق ہوتا، اور اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ انہیں کھلائیں پلائیں گے کہاں، اور ان کے لباس اور دیگر ضروریات کا انتظام کیسے کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے انہیں اس حرکت سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ افسوس فی زمانہ بہت سے مسلمان بھی دور جاہلیت کے کفار کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس ڈر سے دنیا میں آتے ہی یا ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو قتل کرا دیتے ہیں۔ ان کی پرورش اور تعلیم اور تربیت کے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے، اور یہ عمل خاص طور پر اس وقت کرتے ہیں جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والی جان بچی ہے۔ افسوس کہ اللہ تبارک و تعالی کو رزاق ماننے والے بھی اس فعل قبیح کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رہے کہ جب حمل میں جان پڑ جائے، جس کی مدت علماء نے 4 مہینے بیان کی ہے، تو حمل گرانا حرام ہے، یہ بھی اولاد کا قتل ہے، اور اس سے پہلے اگر شرعی ضرورت ہو تو اسقاط حمل جائز ہے۔ وحرموا، حرام قرار دیتے ہیں، یعنی مشرکین عرب بحیرہ اور صائبہ اور حامی وغیرہ جن جانوروں کا اوپر ذکر ہوا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ایسے مذموم افعال کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان کا یہ خیال اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے رزق کے لیے پیدا فرمائی، ان میں سے جسے حرام فرما دیا وہ حرام ہے، اور جسے حلال فرمایا، جس سے سقوط فرمایا وہ حلال ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس سے خاموشی فرمائی تو وہ اس میں سے ہے جس سے معافی دی۔ حضرت علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، یعنی جس کی حلت اور حرمت سے متعلق قرآن و حدیث میں خاموشی ہو وہ حلال ہے۔